بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ باتیں ہمارے مذہب نے ایسی ہمیں بتائی ہیں کہ آج کے لوگ اس کو تنگ نظری کہتے ہیں، لیکن ہم آج پوری ذمہ داری سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود بتائیں گے کہ جن سے تجاوز کرنے سے میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پورا حق ہے کہ آپ پوری ویڈیو کو دیکھ کر ان باتوں کو جان لیں اور ان کا بے پناہ خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کے ذریعے شادی شدہ جوڑوں کے لیے جو حدود بیان کیے ہیں، اور کوئی بھی شادی شدہ جوڑا ان حدود کو پار نہیں کر سکتا۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ آج کے موضوع میں ہم جن حدود اور غلطیوں کے بارے میں بتائیں گے وہ غلطیاں ایسی ہیں کہ میاں یا بیوی ان غلطیوں میں چاہے دانستہ طور پر ملوث ہو یا غیر دانستہ طور پر میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر حرام ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ان غلطیوں اور حدود کے بارے میں جاننا ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے لازم ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو ایسی غلطیوں اور گناہوں سے دور رکھ سکے، تاکہ ان کی زندگی میں ایسی پیچیدگی کی نوبت نہ آنے پائے۔ یہ غلطی اور گناہ کون کون سے ہیں، اس بارے میں اب ہم مکمل تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ نکاح ٹوٹنے کی سب سے پہلی وجہ اسلام میں جو بیان کی گئی ہے وہ موت ہے۔ میاں یا بیوی میں سے جیسے ہی کسی ایک کا روح کا پرواز کر جائے تو اسی لمحے نکاح ختم ہو جاتا ہے اور بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ خلع ہے، جس میں میاں بیوی باہمی طور پر طلاق کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ تیسری وجہ ایلا ہے، جس میں شوہر اپنی بیوی سے 4 ماہ ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھا لے اور اس قسم کے بعد دعا کے ہی 4 مہینے ہم بستری نہ کرے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ ضروری ہے کہ شوہر قسم کھائے، بنا قسم کھائے ہم بستری نہ کرنے پر طلاق نہیں ہوگی۔ چوتھی وجہ جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے وہ لعان ہے، جس میں شوہر اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے، اور لعان یہ ہے کہ شوہر 5 دفعہ قسم کھا کر بتائے کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں اور اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر۔ اسی طرح اگر شوہر 4 سال سے زیادہ عرصے سے غائب ہو جائے تو قاضی اس کی بیوی کو نکاح سے آزاد کر سکتا ہے۔ زوجین میں سے اگر کوئی بھی دین اسلام سے منحرف ہو جائے تو تب بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر معتبر ذرائع سے یہ پتہ چل جائے کہ میاں بیوی دونوں آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں تو قاضی دونوں میں لازمی تفریق کروا دے۔ یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتوں کی حدود قائم کی ہیں اور رشتوں کا آپس میں تقدس بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مختلف رشتے بنائے ہیں، جس میں دودھ کے رشتے، خون کے رشتے، نکاح کے رشتے، سسرال کے رشتے، اور ہر ایک رشتے کی اپنی حدود مقرر فرمائی ہیں۔ کوئی رشتے محرم قرار دیے گئے ہیں اور کوئی غیر محرم، اور مسلمانوں کے لیے قرآن پاک میں یہ تعلیمات سکھائی گئی ہیں کہ کیسے زندگی بسر کرنی ہے، کس رشتے کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، کس رشتے کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ ہر رشتے کے اپنے اپنے حقوق مختص کر دیے گئے ہیں اور ان کی حدود بھی بتائی گئی ہیں۔ چلیے نکاح کے بعد کے رشتوں میں وہ حدود بتاتے ہیں جن میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر ان میں ذرہ برابر بھی بے احتیاطی کی گئی تو بیوی اپنی شوہر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، یعنی ایسا ہونے سے میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جب بیٹا 7 سال سے اوپر کا ہو جائے تو چاہیے کہ وہ ماں کے ساتھ نہ سوئے، اور اسی طرح بیٹی جب 7 سال سے اوپر کی ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ یہ شرعی حکم ہے، اس لیے اس کی پابندی ضروری ہے۔ شریعت نے یہ احکام اس لیے نافذ کیے ہیں کہ اگر ان احکام کی پاسداری نہ کی گئی تو اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہے۔
اسی طرح جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ اسے پیار کرنے میں احتیاط کرے۔ باپ کو چاہیے کہ اگر وہ پیار کرنا بھی چاہے تو صرف بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرے، بوسہ لینا ہو تو وہ بھی سر پر بوسہ لے۔ اسی طرح باپ کو چاہیے کہ اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے، کیونکہ اگر یہ احتیاط نہ برتی گئی اور کہیں باپ نے بیٹی کو ایسے پیار کر لیا کہ باپ کی شہوت اور یا بیٹی کی شہوت ابھر گئی تو اس صورت میں اس شخص کے لیے اپنی بیوی یعنی اس بیٹی کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی اور نکاح ٹوٹ جائے گا، اور یہ حکم ماں اور بیٹے کا بھی ہے۔ اس لیے ہماری اپنی بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے بیٹوں سے پیار کرنے میں احتیاط برتیں، احکام شریعت کے مطابق ان کو اپنے بستر سے اور اسی طرح بہنوں کے بستر سے دور رکھیں۔ آج کل دین سے دوری اور اسلامی تعلیمات کو نہ سیکھنے کی وجہ سے پہلے لاڈ پیار میں بچوں کو بگاڑا جاتا ہے، ان کو ان کی حدود نہیں بتائی جاتی اور پھر بعد میں رونا رویا جاتا ہے جو بے سود ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بیٹے کو 7 سال سے اوپر ہونے پر باپ کے پاس سلایا جائے لیکن ماں کے پاس نہ سلائے، اور بیٹی ماں کے پاس تو سو سکتی ہے لیکن باپ کے پاس نہ سوئے۔ اسی طرح ایک اہم رشتہ ساس اور داماد کا ہے۔ اگر نکاح کے بعد شوہر اپنی ساس کو ماں سمجھنے کی بجائے بدنیتی سے کام لے جس سے وہ ایک دوسرے کے قریب آ جائے اور ان میں شہوت آ جائے تو بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ جو حدود شریعت نے طے کی ہیں ان حدود کی پاسداری کرے، کیونکہ نکاح صرف بیوی کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی زوجیت کے لیے صرف اس کی بیوی حلال ہوتی ہے، لہٰذا باقی سب رشتوں کے ساتھ برتاؤ میں ایک مرد کو بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب سسر کے لیے حکم ہے کہ بہو کو اپنی بیٹی جیسا سمجھے، اس کو بیٹی کا درجہ دے۔ اب جس کو دین کی سمجھ ہوگی اور شریعت کی سمجھ ہوگی وہ ان رشتوں میں جو فاصلے طے ہیں ان کی پاسداری کرے گا، لیکن جو شرعی اصول سے ناواقف ہوگا وہ ان کی پاسداری نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح اگر سسر اور بہو میں شہوت کا رشتہ قائم ہو جائے تو تب بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کل کے رشتوں میں پہلے بے تکلفیاں اختیار کی جاتی ہیں اور جن بے تکلفیوں کو برا نہیں جانا جاتا بعد میں اس حد تک چلے جاتے ہیں لوگ اپنا نکاح ہی توڑوا بیٹھتے ہیں۔ خدا را شریعت کو سیکھیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں تاکہ ہمارے رشتے پاک رہ سکیں اور ہمارے گھروں میں مذکورہ بالا صورتحال بھی پیدا نہ ہو۔ سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ کبھی بھی دو مخالف ہم جنسوں کو اکیلے بیٹھنے کا موقع نہ دیا جائے، کیونکہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو کہ کسی بھی پاک رشتے کو ختم کر سکتا ہے۔ اے اللہ پاک، ہمیں شیطان کے وسوسوں سے دور رکھنا اور ہمیں ہمارے رشتوں میں پاک دامنی عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں شیطان کے وسوسوں سے دور رکھنا اور ہمیں رشتوں میں پاک دامنی عطا فرما۔ پیارے دوستو، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ کو خوش و خرم اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔